بہت اہم سبق ہے، اور وہ ہے اقامت دین، دین کو قائم کرنا۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحب کتاب نبی کو دی ہے۔ جب جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتاب کو بھیجا، ان کے ساتھ ایک شریعت دی، ان کے ساتھ ایک قانون کو بھیجا، وہ شریعت اور قانون خوش الہانی سے پڑھ کر جزدانوں میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں، دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان شریعتوں کو بھیجا۔ تو آج ہمارا دوسرا اہم سبق ہے، اور یہ رمضان کا 12واں سبق ہے کہ اقامت دین ہمارا اہم فریضہ ہے۔ دین کو دنیا میں قائم کرنا، دین کو دنیا میں نافذ کرنا۔ دین میں جو قوانین آئے ہیں، بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوانین بیان کرتا ہے، خاندان کے قوانین ہی، معاشرت کے ہی، معیشت کے ہی، سیاست کے ہی، جنگ و جدال کے ہی، قوموں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اسے کیسے رفع کیا جاتا ہے، سب قوانین اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بیان کیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جس کے نتیجے میں دین کے یہ بہت بڑے ایسپیکٹس ہم سے گم ہو گئے، اور صرف ہم نے انفرادی زندگی تک دین کو محدود کر رکھ لیا ہے۔ اب ہم ان آیتوں پر غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ آیتیں چلتی ہیں، آیت نمبر 42 سے لے کر آگے بہت دور تک یہی آیتیں ہیں اقامت دین سے متعلق۔ یہ آج کا دوسرا سبق ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بنی اسرائیل سے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، نصارہ سے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ نے جو قانون بھیجا، جو شریعت بھیجی ہے، اس کے مطابق دنیا کو سنوارو۔ کار جہاں بانی تمہارا فریضہ ہے، دنیا کو سنوارنا تمہارا کام ہے۔ ان شریعت کے قوانین کے مطابق عدل و انصاف کا قیام، امن و امان کی بحالی، انسانیت کی سر بلندی اور سرخروئی اسی میں مضمر ہے۔ یہ کام ہماری دینی ذمہ داری ہے اور اولین ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو بار بار کہا کہ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے نہ ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس جدید زمانے میں تم آؤٹ ڈیٹڈ باتیں کرتے ہو، اس جدید زمانے میں تم خدا کی بات کرتے ہو، اس جدید زمانے میں تم ڈیوائن انجنکشنز کی بات کرتے ہو، ڈیوائن گائیڈنس کی بات کرتے ہو۔ لوگ کہیں گے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے تم کام کرتے ہو۔ انسانیت کی فلاح کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو اس وقت تمہارے ہاتھوں میں ہے، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ہم نے جو آیتیں بھیجی ہیں اسے دنیا کے چند سہولتوں کے لیے، دنیا کے چند عہدوں کے لیے اور چند چیزوں کے لیے کمپرومائز مت کرو، بیچو نہیں خدا کی آیتوں کو، اسے نافذ کرو دنیا میں۔ اور بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے انہیں ان کی کتاب میں لکھ رکھا ہے یہ اور یہ اور یہ قانون نافذ کریں۔ یہ انسانی جان کے پروٹیکشن کے سلسلے میں بھی ہے، سیاست کے سلسلے میں بھی ہے، معیشت کے سلسلے میں بھی ہے، لا آف ریٹریبیوشن بھی ہے۔ ان سب پر اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی کتاب میں لکھ رکھا تھا، اور جو وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں۔ اور کہا کہ لوگوں کی خواہشات سے نہ ڈرو، اتباع نہ کرو، جو اللہ نے نازل کیا ہے اسے دنیا میں نافذ کرو۔ اس میں انسانیت کی بھلائی ہے، ساری انسانیت کی بھلائی ہے، کسی ایک قوم، کسی ایک ملت کی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، اسی پارے کے اندر، اسی صورت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار نہیں 2 مرتبہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ آیت نمبر 66 ہے۔ قرآن کہتا ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر اہل کتاب تورات کو قائم کرتے اور انجیل کو قائم کرتے اور ان کتابوں اور ان تعلیمات کو قائم کرتے، دنیا میں امپلیمنٹ کرتے، نافذ کرتے، مینیفیسٹ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجی ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ایسا ہوتا کہ آسمان سے رزق برستا، زمین اپنے اندر سے رزق ابلتی، اور دونوں طرف سے لوگوں کے لیے وافر رزق کا انتظام ہوتا، اللہ کی باؤنٹیز انہیں ملتی،
اللہ کی خوشنودی انہیں ملتی، اللہ کی رضامندی انہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بھی انہیں انعام سے نوازا جاتا۔ آیت نمبر 68 میں کہا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ اے اہل کتاب، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ تم تورات کو قائم نہ کرو، انجیل کو قائم نہ کرو اور اس کتاب کو قائم نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجی ہے۔ یہی آیت میں اگر غور سے پڑھیں گے تو ہم سے یہی کہا گیا کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، تمہاری کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے جب تک کہ تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اجرا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق دنیا کی تعمیر کا کام انجام نہ دو۔ تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تم بے بنیاد ہو، تمہاری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی تمہاری حیثیت اور آئیڈینٹی ہے کہ اللہ نے جو کتاب بھیجی، جو قانون بھیجا، جو تعلیمات بھیجی ہیں، جو آرڈیننس بھیجے ہیں، ان کو دنیا میں نافذ کیا جائے، ان کو دنیا میں امپلیمنٹ کیا جائے اور دنیا کی بھلائی کے لیے کام کیا جائے۔ یہ بہت ہی اہم ترین آیتیں ہیں، اقامت دین یا دین کو قائم کرنے کی تعلیم۔ حضرات، یہ رولز کیوں آئے ہیں؟ کوئی قتل کر دے، قاتل، اور جس نے ناحق قتل کیا اسے قتل کر دیا جائے گا، یا یہ کہ میراث کی تقسیم ایسے اور ایسے ہونی چاہیے، مرد کا اتنا حصہ ہوگا، عورت کا اتنا حصہ ہوگا، بیوی کا اتنا حصہ ہوگا، شوہر کا اتنا حصہ ہوگا، یا یہ کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ماں باپ کا احترام کرو، یا یہ کہ اللہ نے جو دولت تمہیں دی ہے اس میں غریبوں میں خرچ کرو، یتیموں میں، بیواؤں میں اور مسکینوں میں خرچ کرو، یا یہ کہ ہر سال اپنی دولت میں سے زکوٰۃ کا اتنا حصہ نکالو، یا یہ کہ زمین جو پیداوار کرتی ہے اس میں سے عشر 10% نکالو اور لوگوں کو دو۔ یہ تعلیمات، یہ قوانین، یہ گھر کے لیے، سماج کے لیے، غریبوں کے لیے، عوام کے لیے۔ ظالموں کا ہاتھ پکڑو، ظلم کرنے نہ دو، مظلوموں کی مدد کرو، حق کی گواہی دو، اللہ کی تعلیمات کو نہ چھپاؤ۔ یہ سب اقامت دین ہے، یہ سب دین کو قائم کرنا ہے، ایک ایک آیت کو زندہ کرنا ہے، ایک ایک آیت کو دنیا میں اس کا اجرا کرنا ہے۔ یہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں، یہ اقامت دین ہے۔ اور یہ قوانین، رولز آر ایسینشیل۔ کوئی بھی سماج، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی اسکول، کوئی بھی حکومت قوانین کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ تو ان اداروں کو، انسٹیٹیوشنز کو، ممالک کو قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ They show us what is right and what is wrong۔ اور ہمیں وہ قوانین بتاتے ہیں کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، جینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، جینے کا غلط طریقہ کیا ہے، کیا چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے نفع بخشیں اور کیا چیزیں ہیں جو سماج کے لیے مضر ہیں۔ قوانین تو ہمیں بتاتے ہیں۔ They make it possible for us to live together۔ انسانی سماج میں کسی موضوع پر اختلاف ہو سکتا ہے، لڑائیاں ہو سکتی ہیں، خون خرابہ ہو جائے گا۔ قوانین ہو تو انسانی سماج جڑا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، امن و امان کی گود میں وہ معاشرہ ہوتا ہے جہاں رول آف دا لا کی دھجیاں اڑا دی جائیں، جہاں لوگ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگیں، وہاں جنگل راج شروع ہو جاتا ہے۔ قانون کا احترام، قانون کا نفاذ، یہ سماج کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ They show us the boundaries of good behavior۔ انسانی سماج میں اچھا برتاؤ بہت ضروری ہے۔ اس کے نتیجے میں سماج بھی محفوظ ہوتا ہے، فرد بھی اچھے بیہیویئر کے نتیجے میں گرو ہوتا ہے، اور ان کی نسلیں بھی اچھی جو تربیت ہے اس کے نتیجے میں اچھے ہیومن بینگ بنتے ہیں۔ سماج کے اندر خوش اخلاقی آتی ہے، سماج کے اندر تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسانوں کا احترام پیدا ہوتا ہے، انسانی جان کا احترام پیدا ہوتا ہے۔ یہی تو قوانین ہیں۔ قوانین تو ہیں اپنی جگہ، لیکن قانون کے نتیجے میں انسان کی جو ذہن سازی ہوتی ہے، اس ذہن سازی کے نتیجے میں انسانی سماج میچیور ہوتا ہے، انسانی سماج پختہ ہوتا ہے، اور انسانی سماج میں آپس کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ بیہیویئر، پیسفل بیہیویئر اور تعمیری رخ اختیار کرتا ہے سماج۔ وائی رولز اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ 4 وجوہات ہیں جو اسکرین پر آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ ان میں سے چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے ان آیتوں میں جن کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ان میں سے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. ان میں سے بتایا گیا یو شل ناٹ مرڈر، تم قتل نہیں کرو گے. یو شل ناٹ اسٹیل، تم چوری نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے. 10 کمانڈمنٹس میں یہ آیتیں آئی ہیں. اس میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے the law was not just a system of rules. جو قوانین بھیجے گئے ہیں وہ صرف ضابطہ بندی کے لیے نہیں ہیں. God is not just concerned with obedience. صرف اللہ تعالیٰ تمہاری اطاعت ہی نہیں چاہتا ہے. He wants us to think about what we do. وہ چاہتا ہے کہ تم غور کرو کہ تم کیا بن رہے ہو. تم بلندی کی طرف جا رہے ہو، انسانیت کی معراج پر پہنچ رہے ہو، یا پاتال کی طرف جا رہے ہو. یہ قوانین کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی سماج کدھر جا رہا ہے. The purpose of the law which he gave to his people was that they should learn about him. اور ان قوانین کے ذریعے خدا کی صفات کا ادراک ہوتا ہے، خدا کی صفات کا پرتو ہوتا ہے. خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، خدا محبت کرنے والا ہے، اور خدا کے جتنے جمالی صفات ہیں ان سب کا پرتو انسان اپنے سماج میں کرے تو سماج ترقی کرتا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوانین بتائیں. اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ بابرکت ہیں جو خدا کے احکام کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں. خدا کی جو برکتیں ہیں، بلیسنگز آف گاڈ، بتایا گیا کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے قوانین کو دنیا میں نافذ کرو، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ. دیکھیے قرآن نے جو بات کہی وہی یہاں ڈیوٹرونومی میں بتایا گیا، ان آیتوں کو کوٹ کیا گیا جس میں کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نافذ کرو تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم پر اپنے باؤنٹیز، اپنی بلیسنگز، اپنی عنایتیں، اپنی مہربانیاں تم پر نازل کرے گا. اور کیسے نازل کرے گا؟ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، they were blessed in city and in their country, in their offsprings and the offsprings of their flocks and the crop and in protection from their enemies. یہ جو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ آسمان اور زمین سے رزق ابلے گا، برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، عنایتیں ہوں گی. اس کی دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شہروں میں برکت دے، تمہارے ملک میں برکت دے، تمہاری اولاد میں برکت دے، تمہارے مویشیوں اور مویشی کے بچوں میں برکت دے، تمہاری فصلوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اور تمہیں تمہارے دشمنوں سے محفوظ رکھے. اقامت دین دنیا کے لیے بھی مفید اور آخرت کے لیے بھی. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو انوائٹ کرنے کا ایک اہم فریضہ ہے. حضرات، یہ بہت اہم ترین باتیں جو آج میں نے کی ہیں. ایکشن پلان یہ ہے کہ نمبر 1، آپ اس رمضان میں 2-3 کتابوں کا انتخاب کیجئے اور اس کے ذریعے سے اقامت دین کے تصور کو پوری طرح سے سمجھیے. اقامت دین فرض ہے، ایک کتاب ہے. فریضہ اقامت دین ایک کتاب ہے، اور اقامت دین کی شاہراہ ایک کتاب ہے. بہت سی کتابیں اس سلسلے میں، ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے. نمبر 2، اقامت دین کے لیے جو تحریک، جو تنظیم کام کر رہی ہے اس سے وابستہ ہو جائیے، اس سے اپنے آپ کو لگائیے. اس کام میں اپنا چھوٹا سا یوگدان، اپنا چھوٹا سا کنٹریبیوشن دیجیے، اپنا حصہ لگائیے، اور پورے بڑے کام میں آپ کو بھی اجر ضرور ملے گا. یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا امت کا فریضہ ہے، یہ ہمارے ایگزسٹنس کا میننگ ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.